الاسلوب الادبی قبل النہضہ الحدیثہ، نئی بیداری سے پہلے ادبی اسلوب کی صورتحال۔ بالفاظ دیگر، الاسلوب الادبی فی اصول الانحطاط والادبار فی عہد الانحطاط، اصل میں جب 656 ہجری میں بغداد کا سقوط ہوا اور پھر دوسری طرف شام اور مصر میں فاطمی آ گئے، پھر فاطمیوں سے ممالک نے غلامان اور ان سے بعد میں ترک عثمانیوں نے مصر اور شام کو اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ پورا عالم اسلام، پورا عالم عرب انہی کے زیر تسلط تھا۔ اور صاحب کتاب نے یہاں پر اشارہ بھی کرتی ہے کہ 4 صدی ہجری کے بعد ہی اسلوب میں گراوٹ آ گئی تھی اور تصنع اور تکلف داخل ہو گیا تھا، اس میں کوئی نیا پن نہیں تھا، بلکہ مسجع اور مقفع عبارتوں کا چلن ہو گیا۔ خاص طور سے ابن العمید نے، عیسیٰ ابن عباد، پھر حریری بدر الزما اور حریری، اور آخر میں قاضی فاضل، ہے کہ موضوع مقفع عبارتیں، الفاظ کا سچ استعمال، جناس کا استعمال، روانی الفاظ کا استعمال، اس کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے اندر دقت پسندی اور مشکل پسندی آ گئی تھی، کہ جو آسان اور سرل عام فہم راہ الفاظ تھے ان کو چھوڑ کر جو معقد، پیچیدہ اور مشکل الفاظ تھے ان کا استعمال ہونے لگا، تو عبارت پیچیدہ اور مشکل ہونے لگی۔ اب غور کرے تو معنی سمجھنا مشکل، جیسے آپ دیکھیں مقامات وغیرہ، الفاظ اور تعبیرات تو بہت اچھی ہیں، لیکن وہ تکرار ہے، ایک ہی طرح کے معنی ہر جگہ نکلتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کا عام مزاج یہی بن گیا تھا کہ اسی اسلوب کو پسند بھی کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اختصار کے ساتھ یہاں سے اشارہ کیا کہ مصر پر نیپولین کے حملے سے پہلے جو 1798 عیسوی اس نے کیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر یہ 7ویں صدی ہجری سے لے کر 12ویں صدی ہجری تک یہی جو اسلوب میں لچرپن تھا، رکاکت تھی، سجا اور قافیہ کا استعمال تھا، یہی انداز چلتا رہا، جو گوئے کہ تکرار، تردید اور حفظ، سابق کی چیز کو یاد کر لیتا ہے، رٹ لیتا ہے، اسی کو دہراتا رہتا ہے۔ جیسے نیچے درجے کے طلبہ ہیں، ایک دو تقریر یاد کر لی، اسی کو بار بار ریوائز کرتے رہتے، تو جو بھی آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا گوئے کہ جو ماقبل کا اسلوب ہے یا قاضی فاضل کا جو انداز تھا، حریری کا جو زما کا، اسی کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، کوئی نیا پن نہیں تھا، زمانے جو تقاضے تھے ان کی رعایت بھی نہیں تھی۔ تو اسلوب الکتابہ فی العہد المتأخر، حالیہ عہد میں، تاکہ سے مراد وہی ہے قرون الانحطاط والادبار۔ كانت الكتابة العربية قد مالت منذ القرن الرابع الهجري إلى حد كبير إلى التقيد بالصدع والبديع۔ 4 صدی ہجری سے کے آغاز ہی سے عربی تحریر و انشاء، عربی کتابت بڑی حد تک یہ مائل ہو گئی تھی سجا اور صنع و بدیع کی پابندی کی طرف۔ تقید بشیء، پابندی کرنا، جو لازم پکڑ لینا، تو جو بھی شاعر یا ادیب تھا وہ ایک صنع و بدیع، تصنع و تکلف سے کام لے رہا تھا۔ وقل فی الترسل المتوازن
الذي كان عبد الحميد بن يحيى المتوفى سنة 200 من الحجر رائده الأول فيها أي في الكتابة العربية کہ عربی تحریر و انشاء میں وہ معتدل انشاء پردازی یا سلاست و روانی کم ہو گئی تھی، جس کے رہنما، جس کے قائد، جس کو پیش کرنے والے عبد الحمید بن یحییٰ تھے، جن کا انتقال 132 ہجری میں ہوا۔ یعنی عبد الحمید بن یحییٰ نے جو انداز میں تھے سلاست و روانی کا، انشاء پردازی کا، اس میں کمی آئی۔ اب لوگ اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگے۔ وکان الجاہز المتوفى عام 55 و 200، اور جاہز جس کا انتقال 255 ہجری میں ہوا، اس معتدل انشاء پردازی سب سے پیشرو امام تھا۔ یعنی ابتدا عبد الحمید نے کی اور کمال کی انتہا تک، منتہا کمال تک جائز نے پہنچایا تھا۔ وہ جو انداز سلاست و روانی کا تھا، فصاحت و بلاغت کا، اس سے ہٹ کر لوگ دوسری طرف گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ آگے اس کی علت ہے۔ وذلك لغرام صعماء الكتاب منذ القرن الرابع بالاسلوب المسجع المحلى بالبديع۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ 4 صدی ہجری کے بعد سے تحریر و انشاء کے جو نمائندہ تھے، صعماء جو لیڈر تھے، یعنی جو ادبا تھے، نمائندہ ادبا، یہ اس اسلوب سے زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی دلچسپی اور ان کا لگاؤ، غرام کہتے دلچسپی، لگاؤ، وارفتگی، ان کا تعلق اس مسجع اسلوب سے زیادہ تھا، المحلى بالبدیع، جس کے اندر علم بدیع، یعنی جو بدیع کے مختلف قسمیں، جناس ہے، اتباق ہے، مطابقت وغیرہ، اس کا استعمال یا علم بدیع سے مزین اور سنوارا ہوا تھا، جیسا کہ ابن العمید نے کیا، صاحب ابن عباد نے کیا، خوارزمی کے وہاں ہے، صابی کے وہاں ہے، کہ بدیع الزماں حمدانی ہے، ومن صار على دربهم الكتابی من رجال القرن الرابع الہجری۔ ان کے علاوہ ان کے تحریری انداز اور نہج پر 4 صدی ہجری کے دوسرے مرد یعنی ادبا چلے اور اس راہ کو اختیار کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو 6، 7ویں اور 8ویں 9ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں نے اسی انداز میں اختیار کیا، اپنی کوئی نئی چیز یا زمانے کی جو کا مزاج اور ماحول تھا اس کا خیال نہیں رکھا۔ وعنی بتسجیع الکلام، کلام کو مسجع بنانے پر توجہ دی گئی۔ عنی بشیء، اہتم بشیء، دھیان دینا، توجہ دینا۔ واہمل الصلیح منہ، اور کلام کا جو سلاست و روانی کا پہلو تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اس سے غفلت برتی گئی، اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ عاملہ کہتے ہیں ایسی چھوڑ دینا، توجہ نہ دینا، غفلت برتنا۔ وبالغ فی ذلک الحریری، اس میدان میں ادب اسلوب کے اس پہلو میں، مسجع اور مقفع عبارتوں کے استعمال میں، کلام کو مسجع بنانے میں حریری نے سب سے زیادہ مبالغے سے کام لیا، جس کا انتقال 516 ہجری میں ہوا۔ اور یہ جو مقامات مشہور ہیں اس کے لکھنے والے ہیں، بلکہ اتنا مشہور ہے جب بھی ہم مقامات کا نام لیتا ہے کوئی فوراً ذہن حریری کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ حریری کا نام لینا چاہتے ہیں یا حریری کے مقامات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے، اتنی شہرت ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ ایسے پھر قاضی فاضل ہیں جن کا انتقال 695 ہجری میں ہوا، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سیکریٹری تھے، کاتب، اثر منشی کو بھی کہتے ہیں،
ڈیموکریٹ یہاں پر سیکریٹری کے ہیں، اور اس کاتب کا اس زمانے میں بڑا عہدہ تھا کہ تمام طرح کے فرامین، سرکاری آرڈر اور احکامات لکھنے کا کام کرتا تھا۔ احمل الصلیص منہ اے من الکلام، کلام میں سلاس روانی کے پہلو کو ترک کر دیا۔ وَكَانَ مَجَالُ الْجُهُودِ الْأَدَبِيَّ لِأَقْصَرِهِمْ هِيَ الرَّسَائِلُ الدِّيوَانِيَّةُ وَالْإِخْوَانِيَّةُ۔ اس عہد کے جو ادبا ہیں، جو لوگ تھے، ان کی جو ادبی کاوشیں تھیں، جد و جہد، ان کا میدان دیوانی اور اخوانی خطوط تھے۔ دیوانی کہتے ہیں سرکاری فرامین وغیرہ لکھنا، اخوانی کہتے ہیں دوستانہ جو خطوط لکھے جاتے ہیں دوسرے کو لکھنا۔ تو اس عہد کے ادبا عام طور پر یا تو سرکاری فرامین لکھتے تھے یا اپنے اہل تعلق ہیں ان سے اپنے تعلقات، قلبی احساسات اور جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ اور خطوط بھی چونکہ انسان اپنے مشاعر اور احساسات کا اظہار کرتا ہے، اس میں زیادہ پانی ہوتی ہے اور ادب کی نمائندگی اسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ وبارز فی هذا الاسلوب صنف المقامات، اس مسجع اور مقفع اسلوب میں جو فنون ادبیہ ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز صنف مقامات کی تھی، بلکہ اسی کو رواج ملا حتیٰ کہ خود بر صغیر میں، ممالک عجم میں جو نصاب تعلیم مرتب ہوا اس لہجے اور اس کے بعد، اور زبان و ادب یعنی عربی زبان و ادب کے طور پر جن کتابوں کو شامل نصاب کیا گیا نمونے کے طور پر، ان میں یہی مقامات کو ترجیح دی گئی۔ اور شعراء میں خاص طور سے متنبی کو، حالانکہ سب وہ لوگ ہیں جن کے وہاں آتا ہے کہ علمی جو موش کافیاں ہیں، فلسفیانہ جو افکار ہیں، ان کی ترجمانی ملتی ہے۔ وَكَانَ رائدہ الاول بدیع الزماں الحمدانی، مقدم اور مؤخر، اس صنف کے بانی بدیع الزماں حمدانی تھے۔ وزاد فی الحریری، پھر بعد میں حریری آئے، حریری نے اس میں اور اضافہ کی، اس کو اور ترقی دی۔ فَكَانَ إِمَامَهُ الْمُقَدَّمَ فِيهَا، کہ پھر یہی اس کے پیش رو امام بن گئے، فیہا اے فی المقامات۔ ثم بقی الحال علی ذلک، پھر صورتحال اسی پر باقی رہی، یعنی حریری نے اور بدیع الزماں حمدانی نے جو نہے ڈھب اور اسلوب پیش کیا تھا یہی چلتا رہا، جو بھی ان کے بعد آیا اس نے اسی کو اختیار کیا۔ ما استمرار الانحطاط في المقدرات الأدبية الطبيعية للعالم العربي اللہ ذالک، اس یعنی ایک طرف زبان و ادب میں صورتحال نہیں، دوسری طرف عالم عربی میں جو طبعی اور فطری ادبی صلاحیتیں تھیں ان میں گراوٹ جاری رہی، استمر جاری رہنا۔ تو دوسری طرف عالم عربی کہ جو شعراء اور ادبا تھے ان کے کلام میں گراوٹ یا لچر پنا یا رکاکت یا مشکل پسندی یہ داخل ہوتی رہی۔ فلم یکن یخرج من اقلام الکتاب شیء من ادب حی، چنانچہ اس گراوٹ اور انحطاط کی وجہ سے جو اہل قلم تھے ادبا، تو ادیبوں کے قلم سے کوئی زندہ ادب سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہی تکرار تھا، پہلے لوگ جو باتیں کہتے اسی کو دہرا رہے ہیں، سیدھے الفاظ کی تعبیرات، کوئی نئی جدت اور ابتکار نہیں۔ وَكُلُّ مَا كَانَ يُكْتَبْ فِي هَذِهِ الْأُحُوجِ مِنَ الْأَدَبِ يَكُونُ بِقَلَمٍ مَشْلُولٍ أو مغلول من الاقلام العمیدیہ او الحریریہ، چنانچہ ان صدیوں میں جو کچھ بھی ادب لکھا جا رہا تھا، جو ادبی نمونے تھے،
چاہے وہ شعری ہو یا نثری نمونے. تو یکون بقلم، یہ چیزیں ایسے قلم سامنے آ رہی تھی تو کچھ شل ہو چکا تھا، معطل، اس میں کوئی نیا پن، کوئی ابتکار، کوئی سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی. او مغلول الاقلام الامیدیہ، یا پھر وہ امیدی اور حریری قلموں کی پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا. کیا مطلب ہے؟ امید کی اوپر نقالی کر رہا تھا، یا حریری کا جو انداز ہے مسجع اور مقفع والا بالکل اسی پر چل رہا ہے. جیسا کہ قیدی ہوتا ہے جسے بیڑی میں جکڑ دیا جائے تو بس ایک ہی حالت میں رہتا ہے. غلہ کہتے ہیں بیڑی ڈال دینا، بیڑیوں میں جکڑنا. یہ محض گوئے کہ ایک رٹے رٹائے طوطے کی طرح ایک لائن چل رہی تھی. وبلغ حبهم للصجع الى انهم لم يتركوا حتى بعض كتب التاريخ والاخبار. سجا سے ان کی دلچسپی، لگاؤ اور محبت اور تعلق اس حد کو پہنچ گیا تھا، الى انهم، اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ لم يتركوا، کہ انہوں نے ادبی کتابیں تو الگ ہیں، حتیٰ کہ بعض تاریخ، اخبار اور تراجم کی کتابوں کو بھی نہیں چھوڑا. من ان يخضع اسلوبها لهذا المنهج المسجع البديع، انہوں نے تاریخی اور سیرت و سوانح کی کتابوں کے اسلوب کو بھی اسی مسجع و مقفع اور مصنوعی اسلوب کے تابع کر دیا، جبکہ تاریخ میں اسلوب زبان نہیں دیتا. یہ سیرت اور سوانح کی جو کتابیں ہیں ان کے لیے بھی اسلوب موضوع نہیں ہے. تاریخ کتاب میں صاف ستھرا اور سادہ انداز چاہیے اس کے لیے. لیکن غلبہ حال کی وجہ سے جو اٹھتا کاتب مصنف وہ زمانے میں جو رائج ہو گئی تھی اس سے ہٹتا نہیں، اسی کو اختیار کر رہا تھا. کہ اس کے نمونے کیا ہیں؟ وَإِنَّكَ لَوْ رَاجَعْتَ الْمُرَاسَلَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَدُورُ بَيْنَ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ فِي الْعُقُودِ الْأَخِيرَةِ، اگر آپ ان اخیر کی صدیوں میں امراء اور حکام کے درمیان جو مراسلت ہو رہی تھی، جو خطوط ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے تھے، ان کا مراجعہ کریں، مطالعہ کریں، ان پر نظر ڈالیں. لَوَجَدْتَ شَوَاهِدَ، تو آپ کو بہت سی اس کی دلیلیں مل جائیں گی. لا توصى، بے شمار دلیلیں ملیں گی. عَلَى مَا بَلَغَتْهُ مِنْ رَقَاقَةٍ وَإِسْفَافٍ، اس پر کہ ان خطوط کے اندر اتنی رقاقت، گھٹیا پن، لچر پن اور زوا اسفاف بھی کہتے ہیں، وہی لچر پن سے کہتے ہیں، ڈھیلا ڈالا گراوٹ، گھٹیا باتیں کہی جا رہی ہیں اس انداز کی. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شمار کیا ہے کہ نحوی اور صرفی قواعد کے اعتبار سے بھی غلطیاں کی جانے لگی تھیں. لا فی قطر واحد، یہ صورتحال کسی ایک ملک کی نہیں تھی. قطر کی جمع اخطار، ان ملک، بل فی معظم الاخطار العربی، بلکہ یہ اکثر عربی اور اسلامی ممالک کی صورتحال یہی تھی. چاہے وہ بغداد ہو، شام ہو، مصر ہو، یا ان کے علاوہ جو عجمی علاقے اسلامی ممالک کہلاتے تھے یا اسلاموں کی حکومت تھی، وہاں کی صورتحال یہ کوئی بر صغیر کا بھی یہی صورتحال تھی. آگے آئے گا کہ دو ایک استثناء ملتے ہیں. ادھر عالم عربی میں گوئے کہ ابن خلدون اور بر صغیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا استثناء کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے زمانے کے رائج انداز اور اسلوب کو اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ زمانے کے جو تقاضا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلوب اختیار کیا. اما فی کتابت المقامات، خود جو مقامات کا میدان تھا یا صنف تھی، اس میں جو اس فن کی جو آخری کتاب ہے وہ حدیث و عیسیٰ بن ہشام ہے، جس کے مصنف معلیحی ہیں، اور یہ عہد جدید کے آغاز میں یعنی نیپولین جو حملہ کیا اسی کے آس پاس کتاب لکھی گئی تھی.
تو اس میں بھی کوئی جدت اور نیاپن نہیں ہے، اس کا انداز وہی مسجع اور مقفع عبارتوں والا ہے۔ فدام اسلوب الكتابة الصائد المفضل لدى الكتاب والمترسلين في هذه القرون الأخيرة سواء في الرسائل الديوانية والإخوانية أو الكتب الأدبية هو الأسلوب الذي صار عليه القاضي الفاضل في رسائله۔ چنانچہ لہذا عربی تحریر و انشاء کا انداز جو ان اخیر صدیوں میں ادیبوں اور انشاء پردازوں کے نزدیک عام اور مقبول تھا، المفضل پسندیدہ اور مقبول تھا، الصائد العام جو رائج تھا، چاہے وہ دیوانی خطوط کا میدان ہو یا اخوانی خطوط ہوں یا ادبی کتابیں اور تحریریں ہوں، سب کا انداز میں کیا تھا؟ الاسلوب الذی، وہ اسلوب تھا الذی صار علیہ القاضی فاضل، جو انداز اور اسلوب قاضی فاضل نے اپنی خطوط نگاری میں، اپنے خطوط میں اختیار کیا ہے، یہ حریری نے مقامات میں اختیار کیا تھا۔ انہی دونوں کی گویا کہ نیری نقالی ہو رہی تھی۔ فلم تنجو الموضوعات غیر الادبیہ كذلك من سیطرة هذا الاسلوب الا قلیلا، حتیٰ کہ ادبی موضوعات کے علاوہ جو تاریخی، علمی، فکری، سیرت و سوانح کے موضوعات تھے، یہ موضوعات بھی اس اسلوب کی گرفت سے باہر نہیں تھے، سوائے چند لوگوں کے۔ آگے قلیل کا ترجمہ مطلب آئے گا، دو تین مثالیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں بھی جو گراوٹ کی صدیاں تھیں، قاضی فاضل یہ حریری کے انداز کو اختیار نہیں، ورنہ عام طور پر چاہے ادیب ہو، شاعر ہو، مورخ ہو، سوانح نگار ہو، کوئی بھی ہو، سب نے اسی نہج کو اختیار کر لیا تھا۔ عہد الجمود الادبی، ادبی جمود و تعطل کا زمانہ۔ وبذلك مرت على العالم العربي 3 قرون الأخيرة قبل النهضة الحديثة كانت قرونا للجمود والاصطناع بالنسبة إلى الأدب والكتابة۔ چنانچہ اس اعتبار سے، اس لیے نقالی کی وجہ سے، عدم ابتکار و جدت کی وجہ سے کیا تھا کہ نئی بیداری سے پہلے، نشأت ثانیہ سے پہلے 3 عالم عربی پر 3 صدیاں ایسی گزری ہیں، کانت قرونن، جو 3 صدیاں کیا ہیں؟ ادب اور تحریر کے تعلق سے جمود و تعطل، تصنع و تکلف کی صدیاں تھیں۔ یعنی گویا کہ لوگ مصنوعی چیز کو پسند کر رہے تھے، کوئی نیا پن نہیں تھا، ابتکار نہیں تھا۔ وکان الشعر عربی ایضا، نثر ہی نہیں، عربی شاعری بھی یعانی ایضا من التخلف والضعف، وہ بھی گویا کہ پسماندگی، انحطاط اور کمزوری کی سے 2 چار تھی۔ تو جس طریقے سے نثار تھے، ادیب، ان لوگوں نے یہ روش اختیار کی، شعراء نے بھی یہی روش اختیار کر لی تھی۔ ایک خاص طور سے متنبی ہیں، معرّی ہیں، ابن رومی، اس کا اسلوب بڑا پیچیدہ اور منجلک ہے، انہی کے نقالی کی جاتی رہی۔ فلم یظہر فی ھذا العہد شیء جدی حیوی جدید فی الشعر والنثر۔ چنانچہ اس زمانے میں، ان 3 صدیوں میں، تک نیپولین کے حملے تک، شاعری اور نثر میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے جدی، جس میں کوئی سنجیدگی، ابتکار اور حیات بخش معلوم ہو کی چیز لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور نہ اس میں کوئی نیا پن تھا، بس وہی تردید اور تکرار۔ فقد استمرت فيه القرائح جامدة والاقلام مغلولة فيه أي في هذا العهد الادبی للجمود۔ انحطاط کے اس زمانے میں قرائح کے معنی صلاحیتیں، ادبی صلاحیتیں، کہ طبعی فطری صلاحیتیں جامدتاً، جامد نہیں ٹھہرا، بالکل منجمد ہو گئی، تعطل کا شکار۔
والاقلام مغلولۃ، اور لوگوں کے قلم یعنی ادیبوں کے قلم وہ گوئے کہ بیڑیوں میں جکڑے رہے، یعنی قاضی فاضل اور حریری کی نقالی ہی کرتے رہے۔ آگے اشارہ بالکل جو آخری عہد ہے جس پر جا کر عہد جدید کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اختتام پر، وہ ترکوں کا زمانہ ہے۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، خاص طور پر جو عرب اور مصری مورخین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ عالم عربی میں جو بھی خرابی آئی اس وقت، علمی ہو، فکری ہو، سیاسی ہو، ادبی ہو، سب کا وہ ہے کہ سبب ترکوں کو قرار دیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ جب ترکوں کا غلبہ ہوا، کیونکہ وہ عرب نہیں تھے، عربی زبان سے نابالغ تھے، ان کی زبان الگ تھی، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اہل زبان نہیں ہیں تو کیسے وہ اس کی خدمت کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کی بڑی خدمات ہیں سیاسی غلبے کے اعتبار سے، اور اب تو ایسی تحقیقات آ گئی ہیں، کتابیں آ گئی ہیں کہ یہ اس کی نسبت یعنی اس بستی اور انحطاط کی نسبت ترکوں کی طرف کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ خاص طور سے راغب سرجانی نے اور سلابی نے جو کتابیں لکھی ہیں عثمانیوں کی خدمات پر، علمی، ادبی، فکری اور سیاسی فتوحات کے اعتبار سے، اس سے اس کی تکذیب ہوتی ہے۔ اصل میں چونکہ جب عثمانیوں نے مصر اور شام پر غلبہ کیا تو خود شوقی ظہیر نے لکھا ہے، تو ان کی کتاب ہے الادب العربی بالمعاصر فی مصر، اپنے تمہیدی گفتگو میں، اور خود ڈاکٹر کردلی نے جو اہل جدید کے ممتاز ادیب بھی ہیں، مفکر دانشور بھی ہیں، محقق بھی ہیں، یہ کتاب خطۃ الشام، اس میں بھی ترکوں کے جو مظالم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بگاڑ آیا تھا ترکوں کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے جو کتاب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسی شروع ابتدائی زمانے کی ہے جو تحقیقات اس وقت نہیں آئی تھی۔ اب جو تحقیقات آ گئی ہیں اس مفروضے کی نفی کرتی ہیں۔ بعض عربوں نے گویا کہ تعصب کی بنیاد پر، عربی عصبیت کی بنیاد پر ترکوں کو ظالم قرار دے دیا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ ہاں فرق تو پڑتا ہے، ہم جس زبان کو نہیں جانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زبان میں توجہ نہیں دیں گے۔ ہماری جو مادری زبان ہے اور ہم جو بولتے ہیں ہمیں توجہ اس پر زیادہ رہتی ہے، جس زبان میں ہم کو سیکھنی پڑتی ہے، اگرچہ ہم دوسری زبانوں کی تحقیر نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے بالکل نفی کر دی ہے، حالانکہ بالکل نفی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سبب ہے کہ ترکوں کا غلبہ جب مصر پہ حاصل ہوا، اصل مصری قیادت کر رہا تھا ادبی اور فکری، تو جب ترک وہاں پر آئے تو پھر ان کے ساتھ سب چلے گئے، جو دانشور تھے، محققین تھے، مفکرین تھے، وہ سب گوئے کہ آستانہ جا کے منتقل ہو گئے جہاں پر ترکوں کی راجدھانی تھی۔ تو وكان الحكم التركي للعالم العربي في هذا العهد المتأخر مساعدا أيضا على هذا الجمود في القراءة الأدبية لبعد الحكام عن الرغبة والتقدير بالنسبة للآداب العربية، کہ ترکی حکومت، ترکی اقتدار یہ عالم عربی میں کہ اس آخری عہد میں عالم عربی پر ترکوں کا اقتدار یہ بھی معاون ثابت ہوا، کس کا؟ ادبی صلاحیتوں میں جمود کا۔ اس لیے وہ قوم فاتح قوم تھی، اس کا مطمئن نظر تھا کہ اسلامی رقبے کو وسیع کرنا، اس لیے وہ یورپ کے اندر تک داخل ہوتے چلے گئے، تو ان کی قربانیاں اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لبعد الحکام، اس لیے کہ ترک حکام جو تھے وہ عربی ادبیات کے تعلق سے ہر طرح کی رخائش
اور اس کی پذیرائی سے دور تھے کہ وہ ترک تھے، جو ان کی زبان ترکی تھی اس سے ان کو تعلق تھا، عربی ادب کیا ہے، شاعری کیا، اس سے ان کو بحث نہیں تھی۔ وَلِعَدَمَ تَذَوُّقِهِمْ لَهَا تَذَوُّقًا إِيجَابِيًّا، اور اس لیے کہ انہیں عربی ادب سے کوئی ایجابی ذوق بھی نہیں، کیونکہ زبان سے ناواقف تھے، اس لیے اس کو پڑھا نہیں، اس پہ توجہ نہیں دی۔ وَقَدْ كَانَتِ الْحُكُومَةُ فِي هَذِهِ الْقُرُونِ لِلسَّلَاطِينِ الْعُثْمَانِيِّينَ التُّرْكِيِّينَ، ان صدیوں میں اقتدار یا حکومت ترک عثمانی حکام اور بادشاہوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہم صاحب کتاب میں یہاں مثبت انداز استعمال کیا، وہم وَإِنْ خَدَمُ الْإِسْلَامِ، ان ترک عثمانی سلاطین نے اگرچہ دوسرے پہلوؤں سے اسلام کی خدمت کی ہے، وَحَرَسُوا حَوْزَتَهُ وَحِمَاهُ بِحَقٍ، اور یہ حق ہے کہ انہیں اسلام کی چراگاہ اور اس کی پناہگاہ یعنی حرمین شریفین جزیرۃ العرب مکہ اور مدینہ، اس کی حفاظت کی ہے، اس کو بچایا، اس لیے وہی اس کے خدام تھے اس وقت۔ ان خدمات کے باوجود لم یستطیع خدمت اللغة العربیہ و آدابہ، وہ عربی زبان و ادب کی خدمت نہیں کر سکے۔ وما يخص الامة العربية من الثقافة والادب، اور عربی قوم، عرب ممالک، ان کی جو تہذیب، ان کا جو ادب تھا، اس کی بھی کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ ہاں اسلام کی خدمت کی، اسلامی تعلیمات اور اسلامی فتوحات کے دائرے کو وسیع کیا۔ تو انحطاط کی تو چونکہ بہت پہلے شروع ہو چکا تھا 7ویں صدی ہجری سے، اور یہ ترک عثمانی جو آئے ہیں، یہ ان کا جو غلبہ ہوا ہے 923 ہجری میں، تو انحطاط تو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ پھر ترکوں کو جب غلبہ ہو گیا، جو کہ وہ اس سے واقف نہیں تھے اور عالم عرب سے کٹے ہوئے دور تھے، تو جا کر یورپ کے اس سے ملتا ہے، تو اس دوری کی وجہ سے بھی وہ عربی زبان ادب پر پوری توجہ نہ دے سکے، یا شعراء اور ادبا کو پذیرائی نہیں ملی، اس کی وجہ سے یہ انحطاط اور جاری رہا۔